نمبر آف کیسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں وہ بالکل پہلی ویو کی طرح ہیں. بہت تیزی سے کیسز بڑھے ہیں. کچھ علاقوں میں بے انتہا بڑھ گئے ہیں, کچھ علاقوں میں نسبتاً کم بڑھے ہیں, لیکن ہم لگتا ہے ایسے جیسے اپنی پیک کو پہنچ گئے ہیں. اور پہلی ویو میں سندھ میں زیادہ کیسز تھے بنسبت پنجاب اور کے پی کے. اس ویو میں پنجاب اور کے پی میں زیادہ کیسز ہیں بنسبت سندھ کے, لیکن سندھ میں بھی کیسز کا نمبر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. بہت سارے ویریئنٹس جو ہیں ان سامنے آئے ہیں اور وائرس کو میوٹیٹ ہونے کی جگہ ملی ہے. اس وقت کون سا ویریئنٹ پاکستان میں ہے, کس سے پاکستان کو زیادہ خطرہ ہے؟ سیکنڈ ویو کے ٹائم پہ پاکستان میں یہ پتہ چلا تھا کہ یو کے ویریئنٹ جو کہ B117 ہے اس کے کچھ کیسز پاکستان میں ڈیٹیکٹ ہوئے تھے. پھر جو نمبر آف کیسز ایک دم بڑھنے شروع ہوئے ہیں, اس میں بھی یہی اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ B117 جو یو کے ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے اتنی تیزی سے مرض پھیلا ہے, کیونکہ اس اسٹرین کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہے کہ اس میں ٹرانسمیشن زیادہ آسانی سے ہوتا ہے. سیکوینسنگ پاکستان کن علاقوں میں کر رہا ہے, کتنی ہو رہی ہے اور کتنی افیکٹو ہے ویکسین پاکستانی پاپولیشن میں؟ 3 سینٹرز پروبلی ایسے ہیں. کراچی یونیورسٹی جو کہ صرف ریسرچ پرپسز کے لیے کرتا ہے, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, اور سب سے زیادہ جو کامنلی یوزڈ ادارہ ہے جہاں پورے پاکستان کے اسٹرینز جاتے ہیں وہ NIH اسلام آباد ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ. یہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں کتنی قسم کے ویریئنٹس اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں. B117 ڈیفینیٹلی آئسولیٹ ہوا ہے پاکستان سے. اس کے علاوہ کوئی اور ویریئنٹ آف کنسرن ابھی تک پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوا. سائنٹیفک ریویو کے بعد ہی یہ ویکسینز انٹروڈیوس کی گئی ہیں پاپولیشن میں. کوئی میجر ایڈورس ایونٹس ان والی ویکسینز کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے, جیسے ایسٹرازینیکا یا جینسن کے ساتھ کلاٹس کا ایفیکٹ آ گیا, یا دوسری اور ویکسینز کے ساتھ بھی جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, تو سیف ویکسینز ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی ایفیکیسی ایکسیپٹیبل ہے. جن لوگوں کو ویکسین مل چکی ہے اور اگر ری انفیکشن ہو رہا ہے ان میں سیویرٹی کتنی ہے ڈیزیز کی؟ اوور آل سیویرٹی کم ہوتی ہے. تھیوریٹیکلی بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سیویرٹی کم ہو, اور اگر سیریس ڈیزیز ہوتی بھی ہے تو وہ چند ایک لوگوں میں ہوتی ہے جن کے امیونٹی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ یونیفارملی سب میں ایک جیسا امیون رسپانس نہیں ڈیولپ ہوتا. تو بعض لوگوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے, بہت کم پرسنٹیج ایسے لوگوں کی, جس کی وجہ سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید بوسٹر ڈوزز کی کسی ٹائم پہ ضرورت پڑے گی, لیکن ابھی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. Is it possible کہ a vaccine can behave different population میں differently اور results different ہو سکتے ہیں؟ It is a scientific fact that vaccines behave differently in different populations. کیونکہ genetic makeup, background immunity یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں, تو ہر پاپولیشن جو ہے ایک طرح بیہیو نہیں کرتی. لیکن جیسے جیسے ویریئنٹس ایوالو کر رہے ہیں ویسے ویسے ویکسینز میں بھی چینجز آئیں گے, اور بہت زیادہ لائکلی ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر we would all be going for another kind of vaccine. رمضان ہے, عید آ رہی ہے, we saw it last year, بازاروں میں لوگوں کا رش ہے. آپ ایز اے سائنٹسٹ, فزیشین, صورتحال کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ریئلائزیشن پہ ہوتا ہے. جب تک انڈیویجولز خود ریئلائز نہیں کریں گے کہ انہیں یہ پریکاشنز لینی ہے, کوئی قانون, کوئی پالیسی افیکٹو نہیں ہوتی. اور میجر لاک ڈاؤنز بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, اور لوگوں کو خود یہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی کہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں انفیکشن سے. سو ایک کیئرلیس سا ایٹیٹیوڈ لوگوں کا ہوتا ہے. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک ٹرانسمیشن بلاک کرنا بہت مشکل ہوگا.